آج پوری دنیا میں حکمرانی کر رہی ہے اور ہم لوگ ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نیچر کو نہیں مانتے. وہاں سورج طلوع ہونے پر لوگ اٹھ رہے ہیں, گارڈنگ کر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, اور جو ملتا ہے. میں پاکستان تھا, میرا گیٹ اپ کلیئر کٹ سب کو پتا ہے کہ کیا ہے, کس مذہب سے تعلق ہوگا, کہاں سے, یعنی پھر بھی ہائے کہ ہم اس طرح سے ایک مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. میں ان کا کوئی ایسا وکیل بن کے آپ کو یہ باتیں نہیں کر رہا, صرف چند باتیں اپنے مقصد کے لیے آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں سکھائی گئی ہیں. یہ سب ہمارے مذہب میں موجود ہے کہ ٹائم کی کیا اہمیت ہے, نیچر کا کیا فائدہ ہے, اور ہمیں کون سے رویے لوگوں کے ساتھ رکھنے چاہیے. لیکن آج شاید ہم مشکلات میں, ایسی گرداب میں پھنس چکے ہیں کہ ہم سب بیمار ہیں, ذہنی طور پر بھی, جسمانی طور پر. کیونکہ متعدد بار میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ WHO کی جو ڈیفینیشن ہے صحت کی, اس میں ذہنی, جسمانی اور روحانی اور سماجی طور پر اگر ہم صحت مند ہیں تو صحت مند ہیں. اگر ہم کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, اگر ہم کسی کے منفی رویے پر ریئیکٹ کر جاتے ہیں بجائے سمجھانے کے, تب بھی ہم بیمار ہیں. اگر ہم جسمانی بیماریوں سے تو پوری طرح واقف ہیں کہ اگر کسی کو ایک سائڈ کام نہیں کر رہی تو ہم فوراً بولتے ہیں اس کو فالج ہو گیا. اگر اس کی یعنی کارڈیک, دل میں درد ہو رہا ہے, وہ اس نے ڈاکٹر دکھایا, ECG کی ابنارمل ہے, کارڈیک پیشنٹ ہو گیا. اگر کسی کی شوگر بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے, ہم فوراً کہتے ہیں کہ یہ ڈائبٹک ہو گیا. اور اگر کسی کا BP شوٹ کر رہا ہوتا ہے تو فوراً ہم دیکھنے لگاتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا. لیکن جو لوگ گھر میں اپنا رویہ اس طرح کا رکھتے ہیں کہ اپنے ہی بچوں پر غصہ اتار رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی بچوں پر تشدد کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی بچوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ صحت مند ہے؟ نہیں. اس WHO کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ بھی بیمار ہے. ہم انہیں کہتے ہیں نہیں, اس کی عادت ہے. وہ عادت نہیں ہے, بیماری ہے. اسی طرح سے اگر کسی کا دل اپنی عبادت میں نہیں لگتا, مذہب کوئی بھی ہو, قطع نظر اس سے, اس میں دل نہیں لگتا, تو وہ بھی بیمار ہے. اور اگر کوئی شخص کسی معاشرے کو صحت مند نہیں دیکھنا چاہتا, وہ اپنی زندگی میں اپنے گول میں رہتا ہے, تو وہ بھی بیمار ہے. اب ہمیں یہاں پر اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں ہیں, صحت مند ہیں یا بیمار ہیں. اگر صحت مند ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں جس خالق نے ہمیں پیدا کیا, اور اگر ہم بیمار ہیں تو یہاں سے فکر شروع کریں کہ کون سے ایسے طریقے اپنا جائیں کہ ہم صحت مند ہو سکیں. اگر ہم نے اپنے اوپر تھوڑا سا ورک اپ کر لیا کہ ہم کس اسٹیج پہ کھڑے ہیں اور کہاں ہمیں, اگر ہم بیمار ہیں تو کیسے نکلنا ہے, تو ہمیں نیچر کے قریب آنا ہوگا. نیچر کیا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمیں اٹھنا ہے. آپ کی کتاب, میری کتاب قرآن شریف, اس میں ذکر ہے اپنے رزق کے لیے آپ اٹھو. ہم پہ ایک عبادت بھی اس وقت فرض ہے کہ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی ہمیں وہ فرض ادا کریں, شکر ادا کریں. یہاں سے اگر ہم اثرات دیکھیں, اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ کیا فرق پڑتا ہے صبح جلدی اٹھنے یا دیر سے اٹھنے, تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ کے لیے بھرپور نعمتیں لے کے آ رہا ہے. میں سائنس کی بات کر رہا ہوں, میں روحانیت کی بات بھی نہیں کر رہا, میں دین کی بات بھی نہیں کر رہا. جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بے شمار ایسی نعمتیں لے کر آتا ہے جو ہم مارکیٹ سے اگر خریدتے ہیں تو اس کا بدل پھر بھی نہیں. مثلا جب سورج کی روشنی ہمارے جسم کو ٹچ کرتی ہے تو وائٹامن ڈی کی ایکٹیویشن ہمارے جسم میں,
اور جب وائٹامن ڈی کی ایکٹیویشن ہوتی ہے تو ہماری کیلشیم جو ہمارے جسم میں موجود ہوتی ہے یا جو سورس ہماری بنتی ہے جہاں سے ہم کیلشیم لیتے ہیں وہ ہڈیوں تک پہنچتی ہے. تو وائٹامن ڈی جس کو آج ہمارے اگر پوری پاکستان کی پاپولیشن کو دیکھیں تو موسٹلی خواتین بالخصوص ورنہ میل وائٹامن ڈی کا شکار کمی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں کی بے شمار بیماری ایون کے بچوں میں اسی طرح سے اور نہ جانے کتنی. یہ سائنس نے پروو کر دیا ہے کہ جو لوگ سورج کی روشنی جنہیں کم و بیش آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ نہیں ملتی اور مسلسل وہ ایسے شیڈ میں رہتے ہیں جہاں سورج ان کے جسم کو ٹچ نہیں کرتا، ان میں یہ پرابلمس بہت کامن ہیں. گرین ٹی بہت ساری اسٹڈیز ہوئی، ہاسپٹلس پر اسٹڈیز ہوئی کہ کچھ ایسے پورشنز بنائے گئے جس کی ایک ونڈو سے گارڈن نظر آئے اور ایک ونڈو سے آپ کو ٹریفک نظر آئے. تو معلوم ہوا کہ جو لوگ وارڈ میں ہیں ایک طرف یہ بیڈ ہے ایک طرف ادھر گارڈن ہے ادھر ٹریفک روڈ چل رہا ہے، یہ لوگ جلدی ہیل اپ ہوئے بنسبت. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب آپ نے نیچر کو قریب سے دیکھا اور روزانہ کی بنیاد پہ دیکھا تو آپ کے جسم نے پوری طرح سے کام کرنا شروع کر دیا. ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلٹن کیا ہے، ایک ڈاکٹر کی پورا سسٹم بٹھایا جس کو آپ امیون سسٹم کہتے ہیں. آپ کے اندر بمبارڈمنٹ مختلف طریقوں سے جراثیم کی شکل میں یا فری ریڈیکلز کی شکل میں ہوتی ہے. اب حواس جو لے رہے ہیں اس میں نہ جانے کتنے جراثیم روزمرہ کی بنیادوں پر ہمارے جسم میں آ رہے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے. کیمیکلز نہ چاہتے ہوئے کتنے ہی آ رہے ہوتے ہیں. جب ہم روڈ پر ہوتے ہیں کتنا ٹریفک چل رہا ہوتا ہے، اس کا جو دھواں ہوتا ہے وہ کیمیکلز ہے ہمارے جسم میں نہ چاہتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے وائرس بیکٹیریا مختلف جو یہ سارے ہمارے جسم کے لیے مضر ہیں، یہ ہمارے سیلوں کو ڈیمیج کرتے ہیں. اور ان سے بچاتا کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک امیون سسٹم رکھا ہے. یہ امیون سسٹم اس سے فائٹ کرتا ہے اور انہیں پہچان کر کہ یہ دشمن ہے اس جسم کا، انہیں نکالتا ہے یا مارتا ہے اور اس طرح ہم صحت مند رہتے ہیں. لیکن اگر ہماری انوائرمنٹ اتنی آلودہ ہے، ہمارا کام کی نوعیت اس قدر یعنی ایسی جگہ پر ہے جہاں کیمیکلز کا روز کا استعمال ہے، بعض لوگ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، بعض لوگ روڈ پر رائڈنگ کے کچھ مختلف شعبے ہوتے ہیں، بعض لوگ تو وہ آپ کا امیون سسٹم ایک وقت آتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے. جب وہ کمزور پڑتا ہے اور فری ریڈیکل آپ پر حاوی ہوتا ہے تو وہاں سے ڈیمیجنگ شروع ہوتی ہے آپ کے سیل کی. آپ کے جسم میں جو سیلز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر ہماری پوری باڈی بنائی گئی ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوگا. جب وہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو آپ کے جو اندر ایک سسٹم رکھے ہیں، اندر باقاعدہ سسٹمز رکھے ہوئے ہیں. جیسے اگر ہم ریسپائرٹری سسٹم کی بات کریں تو جو ہمارا سانس لینے کا پورا ایک نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. دل کا ایک پورا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. آنتوں کا پورا ایک نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. یورینری یعنی وہ ایک سسٹم ہے پورا وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. جہاں بھی جس آرگن کے سیل زیادہ ڈیمیج ہوں گے وہاں پر بیماری ظاہر ہو سکتی ہے. مختصراً کہ اس پورے نظام میں، اس کائنات کے نظام میں پوری دنیا لگی ہوئی ہے، لیکن ہم شاید کچھ اور وے سے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں. اور وے کیا ہے کہ ہم پہلے بیمار پڑیں، پھر ڈاکٹرز پہ جائیں، پھر وہ ہمارے ٹیسٹ کرائیں، پھر ہمیں وہ بتائیں، پھر اس کے مطابق ہم چلیں. اگر ہم اپنے شعور کو جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار کیا گیا ہے تدبر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تم افضل المخلوق ہو، تمہیں افضل المخلوق بنایا، تمہارے لیے ہر وہ چیز بنا دی گئی ہے جس سے تم اس یہاں کے سفر کو آسانی کامیابی سے گزار سکتے ہو. میں مفہوم بتا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی، آپ کو باقی اس کو نکال سکتے ہیں. یہ ہمارے پرانے کریم میں موجود ہے کہ کیوں نہیں عقل کو یوز کرتے. اب عقل کا تقاضا جیسے ہم نے اسٹارٹ کیا کہ اگر ہم نیچر کے قریب ہو جائیں، صبح سورج طلوع ہونے پر اٹھیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں.
پھر اگر یہی سسٹم آگے لے کے جاتے ہیں، میں نے ایک اور ایگزامپل کوٹ کی کہ جس سائڈ پہ گرینری تھی اور اس کے اپوزٹ دوسری طرف وہ تھی ٹریفک تھا، تو ان کی صحت اور ان کی صحت میں زمین و آسمان کا فرق پایا گیا. تو ہم یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر ہم نیچر کے قریب ہو جائیں تو بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں پیدا دی. سورہ رحمان میں آپ نے ذکر بھی سنا تھا، کچھ کا تو نام لے کر باقاعدہ تھا. کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو یعنی فراموش کرو گے. وہ نعمتیں ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں، انتہائی، لیکن ہم ان پر بھی غور و فکر نہیں کرتے. آج میں جس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ایسی نعمت کہ جس کے اندر ہمارے مسائل کا حل بھی رکھا. یعنی اگر ہم بیمار پڑ بھی گئے ہیں، ہم اگر، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہوا پہ میرا کیا کنٹرول ہے، انوائرمنٹ ہی پوری ایسی، سانس تو مجھے لینا ہے، تو وہ پھر ریڈیکلس تو آئے گا، تو مجھے یہ تو میری مجبوری بن گئی، میں کوئی اکیلے انفرادی طور پر کیا کر سکتا ہوں. تو وہاں آپ کے پاس جس پلیٹ فارم سے میں بات کر رہا ہوں، جسے ہم ڈی ایکسن کہتے ہیں، ڈی ایکسن کی وہ پروڈکٹ کا ذکر کر رہا ہوں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر آپ وہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ان ریڈیکلس کو، فری ریڈیکلس کو ڈیٹاکس کر دیتی ہے اسکیننگ کے بعد. پہلے اسکین کرے گی اور پھر اس کو آپ کے جسم سے نکال دے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور وہ آج بآسانی آپ اور میری سب کی دسترس میں ہے، ایزیلی اویلیبل ہے. جن لوگوں کی کاوشوں سے آئے ان کا تو شکریہ، اب ویسے بھی کرنا چاہیے. بہت سے لوگ بہت آج تک ان نعمتوں سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، جیسے ہم جینے کے انداز سے آج تک واقف نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لمحے کی کیا قیمت ہے. دنیا اسی طرح چل رہی ہے، آدھی دنیا گھومنے کا موقع ملا، اسی نظام کے تحت چل رہے ہیں. سوائے چند ایک ملکوں کو دیکھا، وہاں کوئی نظام تھا، نہ صحت تھی، نہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ سمجھنا، اور وہ انہوں نے خود اپنایا ہے. بہرکیف مختصراً کہ اگر ہمیں ان نعمتوں کو یا اللہ کی بتائی ہوئی اس آیت کے مطابق اس کے تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اس سے لے کر ہم اپنے اس پلیٹ فارم کو کوریلیٹ کریں کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے، بے شمار نعمت ہے. ان میں سے ایک نعمت کون سی مل گئی، ہمارے سامنے آ گئی کہ جو آپ استعمال کر رہے ہو حلال. ٹھیک ہے، جو آپ استعمال کر رہے ہو وہ آپ کی باڈی کو صاف بھی کر دے اور آپ کے صحت کو ریگروتھ بھی کرا دے. اب اگر ہم نے وہ استعمال کرنا شروع کر دی تو پہلا کام ہم نے کیا پایا کہ صحت پائی. پھر اسی پلیٹ فارم نے آپ کو نیکسٹ اسٹیپ دیا ہے کہ اگر آپ صحت پاتے ہیں، اگر آپ اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں لوگوں کے لیے، تو آپ کریں. ہم اس کے بدلے میں جو ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ کرتے، جو ہم دوسری جگہوں پہ یہ پیسہ لگاتے، ٹرانسپورٹیشن پہ لگاتے، وہ آپ ہی لوگوں میں ڈیوائڈ کر دیں. اور تیسری جو انسانوں کی سب سے بڑی خواہش ہوتی کہ وہ خوشیوں میں اس کو ایسا ماحول میسر ہو جہاں پہ وہ خوش رہ سکے. وہ تیسرا اسٹیپ بھی اس پلیٹ فارم نے آپ کو مہیا کیا کہ آپ چھوٹے چھوٹے ہم ٹارگیٹس دیتے ہیں، آپ کوشش کریں، اس کوشش کے ساتھ ساتھ وہ آپ اس کو اویل کریں، ون کریں، آپ ان خوشیوں میں بھی شامل ہوں. تو یہ جو ہماری بیسک نیڈس ہیں کہ صحت، پیسہ کی ضرورت کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے، اور ہیپینس، وہ ڈی ایکسن آپ کو
اپنے ایک پلیٹ فارم سے مہیا کریں. گرمی تو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے اور اسٹارٹ ہی ہو چکی ہے ویسے تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کیوریز ہے تو آپ اس پہ بات کر لیں تاکہ باقی کچھ رہ گیا ہوگا تو وہ اس میں کریں. تو آپ لوگوں کا شکریہ. میں کچھ سوچ کے نہیں آیا تھا, آپ لوگوں سے دو بس گفتگو کرنی تھی. نہیں بھائی جناب کال کی تو میرے کہا چلے ایک گیپ بھی آیا ہے انشاءاللہ راتوں تو ملاقات کی. بہت بہت شکریہ. اب اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو اس کو 10-15 منٹ میں کچھ مزید ٹائم اس میں اسپینڈ کریں. جی ہمارا لیے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بتائیں تو اس کا آگے کر سکتے ہیں. اور دیکھیے بہت اہم سوال گزشتہ 8 سال مجھے ہو گئے ہیں اس DXN پاکستان کو جوائن کیے ہوئے, اور اللہ کا احسان ہے کہ ہائیسٹ رینک میرے پاس ہے. پچھلے دنوں کچھ دوستوں کی طرف سے ایک چیلنج مجھے دیا گیا کیونکہ میرا سینٹر جو ہے وہ بھی گزشتہ کئی برسوں سے فرسٹ آ رہا ہے سیلز کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, تو میری ٹیم جو تھی اس میں اویس بھائی ہے اور دوسرے ساتھی ہیں, وہ یہ اوپن چیلنج ہے اور یہ ہم ایک ریکارڈ ہے جو چل رہا ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں, اور وہ چیلنج بھی ہم نے ہی ون کیا. یعنی لاسٹ چیلنج 46 یا 47 لاکھ کے قریب ہم نے بزنس دیا 1 منتھ. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں سب سے مشکل ترین میرے لیے, میں آپ کو اپنی ایگزامپل سے سمجھانا تھا, کیونکہ میری اصل فیلڈ جو ہے وہ نیورولوجی دماغی امراض. اس پیشنٹ پہ جو پہلے ہی دماغ جس کا اس کے وائر ہلے ہو اور اس کو سمجھانا کہ وہ جو ایک فرد ہوتا ہے جس فیملی میں ہوتا ہے وہ پوری فیملی اسٹریس میں ہوتی ہے, وہ ٹینشن ہوتی ہے, اور وہ ان کو پھر ایک نئی چیز بتانا اگر بالفرض ان پہ کام کرتا ہے تو ایک مشکل ٹاسک ہے. کیونکہ وہ میرے پاس DXN کے لیے نہیں آئے, وہ ایک نیورولوجی کا اپنا کنسنٹریشن سے لیا. میں نے جب بھی کوئی چیلنج لیا تو اس کو یہ سوچ کے لیا کہ پہلے تو مطمئن ہوں یا نہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے میرا اپنی ذات سے کہ یہ جو کام کرنے چلا ہوں اس سے کسی کی ذات کو نقصان تو نہیں ہوگا. اگر نہیں فائدہ ہوگا تو میرے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہوگا. پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے پروڈکٹ جسے ہم کہتے ہیں اس میں جتنا بڑا کلیم ہے ایسا ہی ہے یا یہ صرف ایڈورٹائزمنٹ ہے, یا یہ 2-3 چیزیں جب میرے مائنڈ کو کلیئر کر دیتی ہیں تو پھر وہاں سے میں کوئی بھی چیلنج زندگی بہت سارے لیے اور کامیابی لیے. تو جب DXN کی باری آئی ایسا ہی انوائرمنٹ جو بنی تھی مجھے آپ لوگوں کو بتا چکا, اس پہ میں دوبارہ نہیں جاؤں گا. جب یہ چیلنج لے لیا تو اسٹڈی کرنا شروع, ایک اور ڈیٹیل سمجھ میں آ گیا. اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنا نہیں بنا. نیچر سے ہر انسان کو پیار ہونا چاہیے. جب یہاں تک کلیئر ہو گیا, اب کرنا کیا تھا کہ جہاں تک میری اپروچ تھی, جس محفل میں بیٹھتا تھا وہاں DXN کا راگ ڈالتا تھا جو مجھے آتے بھی نہیں. گانا گانا بولنا یہ فن مجھے آتا بھی نہیں. پھر DXN شروع کر دیا. اصل میں یہاں سے ایک بارات میں گیا خانے وار, تو یعنی یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کیا ہوا لیکن دوبارہ کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں. تو اس بارات میں کوئی پولیٹکس کی بات کر رہا تھا اس میں جو ہمارا فیوریٹ موضوع جس کا کوئی حاصل نہیں, کوئی مسلک کی باتیں کر رہا تھا جو بھی بے مقصد سا, کوئی حاصل نہیں ہے. اگر اس مسلکوں پہ اگر ہم بات کریں وہ ایک دوسری طرف چلے جائے گا تو ہم سب بھی اپنے مذہب سے ہی نکال دی گئے. کافر کا لفظ لگا ہوا سب کا, آپ دیکھ لیجیے گا اٹھا دو, کوئی حاصل نہیں. بہرحال کوئی وہاں پر زبان کی بیس پہ بات کر رہا تھا, تعصب کی بات,
کوئی حاصل نہیں. ساری بے مقصد. میرے پاس صرف ایک ٹول تھا, وہ ڈی ایکس اور میں جو چیئر خالی ہوتی تھی اس بس میں ادھر جا کے بیٹھ جاتا تھا اور وہاں پہ بس تھوڑا سا ہلوائے سے اور اس کو کھانے والے تک میرے ساتھ جو تھے 7 ممبر بنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ساتھ بول دیا کافی. میرے ساتھ. ٹھیک ہے, ڈی ایکسن اتنا آسان کام نہیں ہے. ہم شرماتے ہیں, اچھے کام کی دعوت دیتے ہوئے ہم شرماتے ہیں. اور جہاں یعنی جن چیزوں کے لیے منع کیا گیا, اب دیکھیں ایگزامپل دے رہا ہوں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں یار فلاں لفظ بھی نام بھی لے لیتے ہیں, یہ سب ہوتی پاگل ہے. آپ مذہب سے کوریلیٹ کریں, اتنا بڑا کتنی بڑی تہمت لگا دیا. جس خالق نے پیدا کیا ہے, جس قبیلے میں پیدا کیا, جس زبان کے ساتھ پیدا کیا, آپ اس کو کہہ رہے ہیں پاگل پیدا کیا. ایک لمحے کے لیے ہم کس حد تک لاؤ بالی ہو جاتے ہیں, سوچتے نہیں, الفاظوں کے چناؤ نہیں. تو بہرحال اگر آپ نے اپنی لائف میں ڈی ایکسن کو اس حد تک اوپر رکھ دیا تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. میں ابھی یو ایس گیا, ٹھیک ہے, وہاں ایک ڈاکٹرز کی گیدرنگ رکھی گئی. وہاں پر مختلف شعبہ یعنی اس سے ہیلتھ سے ریلیٹڈ اسپیشلسٹ موجود تھے. تو جب میرا انٹروڈکشن کرایا تو انہوں نے ایک لفظ میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب نیورولوجسٹ ہیں اور رشی مشروم پر پاکستان میں بہت کام کر رہے ہیں. ایسے اتنا بڑا کھول دیا انہوں نے ہاتھ, بہت بڑا. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے کہ یہ کیا سر, پھر میں نے ارے ہاں یس یس شروع ہو گیا. تو وہ رشی مشروم کیا لیول پاکستان سے یو ایس تک میرا مجھ سے پہلے پہنچا اور پلیٹ فارم میرے لیے آسان ہو گیا. وہاں ڈسکشن کرنا بلیو کریں گے وہ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا. جب یعنی کہ میں بتا رہا تھا انہوں نے ٹھک میرے سے یعنی کو نکالا. میں رشی مشروم کی بات کر رہا ہوں, اسے پکچر میں باقی اسٹڈی ہم نے اسی وقت کیا, فوراً وہ اسکین کر لیتے ہیں ہر چیز وہاں پہ. تو اس ٹیکنالوجی کا وہ بھرپور فائدہ ہے. پھر ایک فیملی میں وہاں بھی اسی طرح کا جب انٹروڈکشن ہوا تو معلوم ہوا وہ ہماری یونیورسٹی کے فیملی ممبر ہی تھے. تو ویسے وہ بلانگ انڈیا سے کرتے تھے. اس کے گھر میں انہوں نے 2 گفٹ مجھے رشی مشروم کی, ٹافی کی, باقاعدہ کافیز وہاں پر کامیاب تک میں, اور وہ انہوں نے گفٹ کی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے اوپر یہاں پہ ایک ٹیگ لگاؤ, وہ والا نہیں, دور سے بچانے کے لیے ڈی ایکسن, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ چیز جو ہوتی ہے وہ جو پروڈکٹس آپ کی اس ملک میں اویلیبل ہیں کم سے کم ان پروڈکٹس کے بارے میں معلومات پوری ہونی. جب کوئی آپ سے سوال کرے تو یہ نہ ہو کہ آپ اس کو کہ میں بعد میں بتاتا ہوں, میں دیکھ کے بتاتا ہوں, میں پوچھ کے بتاتا ہوں, میں اپنے سینئر کو لاتا ہوں. نہیں, آپ خود اس حد تک, کیونکہ یہ نیچرل پروڈکٹس ہیں, سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں, لیکن کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ بعض چیزوں میں نہیں دی جاتی, بعض چیزوں میں تھوڑا سا اوائڈ کر دینا چاہیے کیونکہ ابھی تک مکمل طور پر کچھ چیزوں پر اسٹڈیز نہیں ہیں. تو آپ نے یہ کہہ کر کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اور آپ دے رہے ہیں انہیں, اور کچھ ایسی کنڈیشنز میں جہاں پر جیسے فار ایگزامپل کے ایک ایگزامپل بھی کوٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایک پیشنٹ ہے اور وہ یعنی کہ مینٹل النیس کا شکار ہے, دماغی امراض کا, اور وہ توڑ یا اس طرح کی چیز کر رہے ہیں. آپ اس کو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تو بار بار یہ بتایا گیا تھا کہ لائنس میں دماغ میں بڑی کام کرتا ہے. لائنس پین تو طاقت کے لیے نہیں تھی. آپ اس کو جب اور مزید طاقت دیں تو کچھ زیادہ زور لگا کے اسے تھوڑا تاریخ گڑبڑ ہو سکتی ہے نا. تو ہم کیوں نہ پہلے ہم کہیں کہ آپ انہیں دماغ کی کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں, اور جب یہ ٹھیک ہو جائے یا کنٹرول میں آ جائے تو پھر ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتائیں گے کہ آئندہ یہ اس طرح سے توڑ پھوڑ نہیں کریں. تو وہاں پر آپ ذہنی
اب اس بیماری کے اندر آپ نے ایک چیز ایسی اور وہ تو جب تک کنٹرول میں آئے گی اس وقت تک تو گھر کا پورا نظام ادل بدل کر دے گا. اسی طرح پریگنینسی کی بات کریں اگر تو بہت ساری اسٹڈیز کچھ ایسی بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پریگنینسی کے دوران رشی مشروم کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیوں کرنا چاہیے یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے, بہت ساری وجوہات ہیں. تو آپ اس میں تھوڑا سا صبر کر لیں, پھر انہیں کہیں کہ جب آپ اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو ہم آپ کو اتنے اچھے اچھے سپلیمنٹ بتائیں گے کہ جس سے آپ اور آپ کے بچے کو کی صحت کو فائدہ ہوگا. تو اس طرح سے جب آپ لے کے چلتے ہیں تو انہیں یقین ہوتا ہے کہ جو مجھے مشورہ دے رہا ہے یہ میرا مخلص ہے اور اس کی نالج بہت اچھی ہے. تو ڈی ایکسن میں آگے بڑھنے کے لیے یا ڈی ایکسن میں مقام بنانے کے لیے تین چار چیزیں میں نے جو اپنی ذات پہ اپلائی کی تھی. نمبر 1 کہ میں آج تک ڈی ایکسن کے فارم اپنے ہاتھ سے کبھی کبھار میں اپنے سروس سینٹر پہ ڈائریکٹ ان کو بھیج دیتا ہوں, ادروائز جس سے بھی میں لیتا ہوں اپنے ہاتھ سے بھرتا ہوں تاکہ میری اٹینشن رہے کہ میں بھی کام کرتا ہوں. صرف دوسرا یہ کہ روزانہ نہیں تو ہفتے میں 2-3 دفعہ میں ان جو پروڈکٹس ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں انہیں سنتا ضرور ہوں یا ان کے پیپرز نکالتا ہوں کہ لیٹسٹ اچیومنٹ کیا چل رہا ہے, کیونکہ دنیا میں ڈیلی کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے ان چیزوں. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں جیسے فار ایگزامپل ہم رچی مشروم کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ یہ ایک بہت اچھا سپلیمنٹ ہے, اس میں A to Z, اس میں پروٹینس ہیں, وائٹامنس ہیں, منرلز ہیں, وہ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو 1 by 1 کر کے کوشش کرتا ہوں کہ ان کو سمجھوں کہ وائٹامن A کا کیا فنکشن ہے, ٹھیک ہے, وائٹامن B کا کیا فائدہ ہے, وائٹامن C کا کیا فائدہ ہے, سیلینیم کا کیا فائدہ ہے, زنک مشروم کا کیا فائدہ ہے. یہ ساری چیزیں تقریباً لگ بھگ ہم نے بتایا تھا کہ 450 کے قریب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پروڈکٹ میں یہ طاقت کیسے آئے نا, وائٹامن ڈی, وائٹامن اے, وائٹامن بی, یہ سب سنے ہوں گے نام آپ نے, اور یہ تو کامن سے بول رہے ہیں. اب ان کی تو یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں. اب ہم وائٹامن سی کو فار ایگزامپل پڑھ رہے ہیں, علیحدہ سے اسٹڈی کر رہے ہیں تو سامنے ہمارے آئے گا یہ تو ہیلنگ بھی کرا, ٹھیک ہے, ہمارے زخموں کو بڑھتے ہیں. میری چھوٹی چھوٹی مثال ہے. وائٹامن ڈی ابھی ہم نے بتایا کہ ہڈیوں کو اسٹرانگ کرتا ہے, میگنیشیم, زنک سیل کی ریپیئرنگ کرتا ہے. تو اس طرح کی جب چھوٹی چھوٹی آپ کو مین فنکشنز پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں, تو آپ کو جب کسی کو پرسکرائب کر رہے ہوں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی کہ یہ شخص اپنے مسائل اس طرح کے بیان کر رہا ہے, یہ تکالیف بیان کر رہا ہے, یہ جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر اتنی کوانٹٹی میں یہ چیزیں موجود ہیں اور مجھے ڈوز یہ رکھنی چاہیے, تو بہت آسانی سے آپ فارمولا ان کو دے سکتے ہیں کہ اس ڈوزز آپ آسانی سے سیٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم نے کلاسز پہلے کی ہوئی ہے کہ لائنز میں اور فلاں کو ملا کے دیں گے تو یہ بینیفٹس لے لیں گے, یوں اور یہ ملا دیں گے تو یہ بینیفٹس ہوں گے, یہ اور یہ اس طرح کر لیں گے تو اس سے بہرحال. آپ کا سوال جو تھا وہ وہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈی ایکسن کے اندر ہم کم وقت میں زیادہ گرو کریں تو ایک چیز ڈی ایکسن ہے ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی. اس میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کو بھی آپ بہت کم وقت میں کراس کر سکتے ہیں. صرف ایک چیز پہ کام کرنا اور اس کا نام ہے اس پر آپ کام کر لیں اسٹرانگ ٹیم. پھر کوئی غلام مصطفیٰ پاکستان میں نمبر 1 نہیں. ہر شخص طے کر لے کہ جس بندے کو میں نے جو ہم نے 6 لوگوں کی لائن کھول لی ہے یہ اسٹرانگ ٹیم ہے سر. جی اسٹرانگ ٹیم, ٹھیک ہے. تو یہاں A, B, C, D, E اور F جو ہے یہ فل آپ نے ان کو ایسا ریپلیکا اپنا ڈپلیکیٹ بنانا ہے کہ یہ نیچے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ٹرین کرنا. جتنا جلدی یہ اپنا آپ نے اپنا ورس ان میں منتقل کیا, ان کو اس قابل بنایا اور انہوں نے نیچے والوں کا
آپ یہاں آ گئے سب کو کے سپروائز کر رہے ہیں, گائڈ کر رہے ہیں, اور بہت جلد یہ لوگ اس کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, 45 سے اسٹار ایجنٹ بنا رہے ہیں. آپ کا ایک ڈائمنڈ جلدی سے تیار ہوا, آپ آگے گئے آگے گئے آگے گئے. یہ جتنے لوگ ہیں جو آپ کی انکم میں بہت بڑی ہیلپ کریں گے اپنی ہیلپ کے لیے. کیا آل کنڈیشن سوٹیبل؟ وہ ابھی کر لیتے ہیں, ایک سوال ان کا پہلے پورا ہو جائے گا. اچھا سر, اب بندہ یہ ڈھونڈتا ہے کہ مجھے چلنے والا آدمی مل جائے, لیکن خود بندہ چلنے والا اپنے آپ کو بنا لے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو ہر بندہ چلنے والا مل جائے. سویا ہوا انسان اگر کہے کہ قوم جاگ جائے تو وہ خواب ہی دیکھ رہا ہے. سویا ہوا اور یہ چاہ رہا ہو کہ میرے گھر والے اٹھ گئے فجر میں, کچھ 2 بجے تک اٹھ رہا ہوں, تو وہ خواب دیکھتا ہے. خواب دیکھنے کا اچھی بات ہے, لیکن اگر اس خواب کی تعبیر چاہیے تو آپ کو ایکشن میں آنا پڑے گا. یہ میں نے اس وقت بھی پہلے بھی سمجھایا تھا کہ صرف خواب دیکھنا چاہتے ہو, ڈائریکشن بہت اچھی ہے, میں بھی اس کو لیبل کر رہا ہوں, بولو تو اسٹیپ بھی لگا کے دے دوں گا پیٹ پہ کہ بہت اچھی ہے. اس کی پروڈکٹس میں بھی جان ہے, ان کے لوگوں میں بھی جان ہے, اور بڑے پرخلوص لوگ ہیں بہت, یعنی کہ آپ لوگوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی ارننگ کے لیے رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ان کی ارننگ اب اتنی ہے کہ آپ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اگلے جو کافی یعنی ٹائم گزار لیں گے. تو وہ چاہتے ہیں یہ ہنر ہم جیسے کسی نے انہیں منتقل کیا ہے وہ آپ کو منتقل کیا. آپ کی بھی سوچ کے ہونی چاہیے, ہم آپ کو نہیں. بلیویا کی بار بار ایگزامپل دی جا رہی ہے, اور کون سے ملک کنٹری کی دی جا رہی ہے جو پاکستان کے انکم کے لحاظ سے پیچھے ہے. موراکو اور ایک اور بھی ہے نا جس میں آج کل ڈیریکشن بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں, بہت اچھے بزنس کے لحاظ سے. چلے ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں, پیرو, ٹھیک ہے, ہم بلیویا کی بات کر لیتے ہیں ایک کنٹری کی, کہ ان لوگوں نے ایسا کیا کیا کہ ہم سے پاپولیشن میں بھی کم ہے, انکم کے لحاظ سے بھی ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اور انہیں ٹائم بھی زیادہ ہم سے نہیں لگا, کم وقت میں انہوں نے بزنس کو ہم سے زیادہ, 1 گنا زیادہ آگے لے گئے. ٹھیک ہے, ان کی پرچیزنگ پاور کیسے بڑھ گئی؟ صرف یہ ڈی ایکس اے تو ہے جو آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر کرا رہی ہے. سوچیں کیسے یہ ہے, آپ کی جاب بھی نہیں کروا رہی, وہ بھی آپ کو 80 سے لے کر 1 لاکھ 2 لاکھ کا, لیکن ڈی ایکس اے کی لمٹ نہیں ہے ارننگ. آپ چاہتے ہیں کہ میں 20 لاکھ روپے کماؤں, تو یقیناً کما سکتا. اب اگر آپ سوچیں گے ہم تو ابھی تک 20,000 نہیں کما رہے تو 20 لاکھ کی کیا بات کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو دن اور رات ایک کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہمیں خواب دکھا رہے ہیں؟ میں خواب نہیں دکھا رہا, میں حقائق بتا رہا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم سوئے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ 20 لاکھ روپے آ رہے ہیں تو خواب یہ ہے, آپ اٹھیں اور اس وقت اٹھیں جب سارے چرن پرن بھی اپنے رزق کے لیے آتے ہیں. اور وہاں سے آغاز کریں, مثبت ایکٹیویٹیز کے ساتھ آغاز کریں. ٹھیک ہے, کوئی شرٹ ورٹ بنائے جس پہ ڈی ایکشن لکھا ہو, صبح صبح تھوڑی جوگنگ کریں, تھوڑے لوگوں کو پتہ چلے. مارکیٹنگ کے کچھ انداز تو اپنائیں, کچھ اپنی صحت کے لیے ٹائم تو لگائیں. جب انرجیٹک ہو جائے پھر اپنے دوستوں کی جو آپ نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں اس کو بھی میسج دینا, اس کو بھی میسج دینا, اس کو بلائیں کسی چائے پہ, کسی اس پہ, یا چل کے جائیں. سمجھ رہے بات کو, کوئی ڈسکشن کریں, کوئی گیدرنگ کریں, کہیں ایسا رکھیں, کچھ اس کو سنیں کہ یار میں کچھ چاہتا ہوں کہ صحت مند رہوں, مجھے کوئی راستے بتاؤ. تو آپ کو بڑے بتائے گا, میرا گاؤں زبان بدن کون سے یہ کھائیں سر, اس سے دماغ بڑا تیز ہو جائے گا, یہ جڑی بوٹی کھائیں, یہ کھائیں. بولے یہ تو میں نے کھائی بھی ہوں گی بہت سارے, لیکن اس سے آسان بتائیں اور کوئی سائنٹیفک بتائیں. پھر آپ اپنا ہی لے لیں. وہ کہتا کہ میرے پاس تو یہی سب کچھ تھا, تو آپ مجھے بتائیں, میں تمہیں وہ لیٹسٹ چیز بتا رہا ہوں جو اس صدی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس صدی کی سب سے بڑی ضرورت ڈی ایکس اے پروڈکٹس کیوں بنی ہے, کیوں؟
اس لیے کہ اس وقت جہاں ہم نے ترقی کی ہے وہاں کیمیکلز ہماری ہر چیز میں آ گیا. آپ دیکھیں اب کوئی بھی کسی کے گھر میں سلوٹا نہیں ہوگا. سلوٹا سمجھتے ہیں نا, چٹنی وٹنی جو بناتے تھے کیا کرتے تھے. اب بنی بنائی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں ایک باکس میں پیک کی, ہم لے کے آتے ہیں مال سے اور ان کو بس نکالا, تو وہ کیا ایسے ہی سیف ہو جاتی ہے. کیمیکلس بھی کی جاتی ہے, پریزرو کرتے ہیں لوگ, تو کیمیکل کے ذریعے ہی پریزرو کرتے ہیں. تو وہ جو چیز ہم لے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ فری ریڈیکلس بھی تو لے رہے ہیں نا, سیف تو نہیں ہے. بیماریاں ہمارے اندر نہ نہیں آ رہی ہیں. اب کون سی ایسی چیز, چلو وہ ہماری مجبوری بن گئی, اب خواتین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ چلو بیٹھوں بھی یہ چیزیں بنائیں گی, یا روٹیاں تک ایون کہ اب تو آپ کیک لاتے ہیں گرم کی اور یہ لوگ, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہو رہا ہے نا, آسان کرتے جا رہے ہیں. لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم بیمار کتنے ہیں. اپنے سراؤنڈنگ میں نظر تو دوڑائیں کہ کیسی کیسی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں. کینسر, مینٹل النس, دماغی امراض, کارڈیک پرابلمس, ڈائبٹیز, پتہ نہیں نہ جانے عجیب عجیب, نیفروپیتھی, نیوروپیتھی, فلاں, ان کے کسی گردے خراب ہیں, کوئی ہاسپٹل ایک دفعہ ٹیم کی شکل میں جائیں تو صحیح, ایک پہنے ذرا تھوڑا سا لباس کریں ڈی ایل کا اور جائیں ایسا یو ٹی میں, ان کو کچھ ایک پیک دے کے آئے, یعنی یہ پی ہیں ہماری طرف, ایک ایک باکس لے کے جائیں. سمجھے آپ کی سمدردی سے ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا, آپ اپنا پیسے بھی دے سکتے, آپ ڈی ایکشن کو آگے پروموٹ کر سکتے, کچھ نیا کر کے دکھائیں. ابھی بہت سارے دوست اب آپ کہہ رہے تھے کہ پرائز بڑھ گئی ہے, پہیا جام مرتا, یہ تو پریشان کرنے کا میرے اگر گاڑی کھڑی کرتی تو میرا تو سارے پیسے. اس پہیا جام ہڑتال الفاظ ہی کا چناؤ ہی غلط. معذرت کے ساتھ آپ میں سے اگر کسی نے کہا اور کسی میں دل لگاری ہوتی ہے, انداز ہی غلط تھا. میں بھی اس سے خوش نہیں, آپ بھی خوش نہیں, کوئی اور بھی خوش نہیں. یہ ٹائم, الفاظ, ان کی اپنی اہمیت ہے. میں نے بھی سنا جب میرے پیشنٹ نے کہا کہ ہم نے کہا پرائز پھر بڑھ گئی ہے, کیا سر اتنی جلدی تو دلہن کے لباس نہیں بدلتے جتنی جلدی جلدی آپ پرائز بڑھا دیتے. بھائی میں نہیں بڑھاتا, بڑھ جاتے ہیں, میں کیا کروں. بولے لے لی, اچھا چلے گیٹ اپ تو بدلتے ہیں, یعنی کچھ نہیں, پروڈکٹ کی کم سے کم شکل ہی بدلتے ہیں. پاگل انسان کے صحیح بتا رہا ہوں, میں نے ایسی نہیں ہے کچھ سنا دی, بالکل لٹرلی. اب کم از کم ان کے چہرے ہی بدل دیں, ان کی پیکنگ بدل دیں, اسی پرانے لباس پہ آپ نیا ٹیگ لگا دیتے ہیں, نئی دلہن بنا دیتے ہیں اپنے انداز میں. لیکن جتنا اچھا الفاظ کا چناؤ ہوگا, جتنی آپ لوجیکل بات کر رہے ہیں اس میں اثر ہوتا ہے. جتنا آپ جذباتیت کی بات کر رہے ہوں گے, ہڑاہڑی کی بات کر رہے ہوں گے, اس سے نیگیٹو میسج جائے گا, پازیٹیو نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کے سوال اب آپ سمجھ گئے کیسے کام. اگر آپ نے کم وقت میں آگے بڑھنا ہے تو صرف ایک تو یہ اسٹرانگ ٹیم, سیکنڈ یہ کہ اس میں کچھ نیا اپنی اسٹرانگ ٹیم میں, یہ جو اوپر کے ہوتے ہیں نا 6 افراد, ان کو ایسا لیڈر بنائیں کہ یہ آگے کنورٹ کرے. ٹھیک, پھر اس کے بعد آپ نے اس کی پروڈکٹس کی نالج اور نالج کی نالج کی شیئرنگ کرنی, آگے پہنچانا ہے. اب پہنچانے کے انداز ڈفرینٹ ہے, وہ میں نے آپ کو ایک دو اشارتاً دی ہے. میرے پاس اگر اتنا ٹائم ہوتا میں یہ کرنا ہے, سیریس بتا رہا ہوں, میں کر چکا ہوتا کہ کہیں کسی جیسے ابھی چلڈرن ہاسپٹل میں انہوں نے ایک ڈے بنایا تھا بچوں کا, تو میں نے ایک NGO کو کال کی تھی, کر لیا تھا سب کچھ, پلان بھی ہو گیا تھا, لیکن بس میں ٹائم پر این وقت پہ میں غائب ہو گیا. قدرتی ہو گیا کہ کوئی کام نہیں, ورنہ وہ بچے بھی ہم نے تیار کر لیے تھے کہ کون جائیں گے, ہر ایک بیٹھ کو کیا دینا ہے, کس طرح سے, اور یہ اس طرح کیا میسج دینا ہے. یہ نہیں کہ پوری مارکیٹنگ پڑھا جاتا ہو پہلے لوگوں, وہی بیچارے وہ اپنی تکلیف میں بولے یہ پتہ نہیں کی, یہ تو کمرشل اس کا ہے. لیکن آپ کی پروڈکٹ پہنچے ہوتے, ان کو پتہ چلے, ان کا ٹیسٹ بڑھے, آپ کا ان کے پاس کانٹیکٹ نمبر جائے تو اس کے لیے آپ چیک کرتے ہیں. تو بہرحال بہت سارے ذرائع ہیں, بہت سارے طریقے ہیں, اپنے اپنے طریقے ہیں.
میں کوکوزی گیٹس میں تھا انٹرسٹیڈ اس NICH کے اندر کہ آپ کے پڑوس میں ہی جو ہے کہ ان بچوں میں کوکوزی انٹروڈیوس کراؤں اور ان کے پیرنٹس کو جب ظاہر ہے وہ بچے جن کو میں بھیجتا انہیں ٹرین کر کے بھیجتا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ بچوں کے لیے صحت مند رکھنے کے لیے کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی نیکسٹ کوشچن کیونکہ ٹائم ہو گیا بہت کروشل میرے لیے. Question for spirulina art condition suitable. ہاں بالکل. اسپیرولینا سوائے اینٹوں کے اندر جیسے گٹھیا جسے ہم کہتے ہیں اس میں تو دینی ہی نہیں چاہیے کیونکہ پروٹین ہے, نیچرل پروٹین ہے اور پروٹین سے اس میں ہم اوائڈ کرتے ہیں. یہ ویجیٹیبل پروٹین ہے. دوسری سورس آپ کی میٹ پروٹین ہوتی ہے جو گوشت وغیرہ سے ہوتی ہے تو وہ آپ کے یورک ایسڈ کو بڑھا دیتی ہے. اسی طرح سے کچھ اور بھی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں آپ کو تھوڑا سا جہاں میٹل کا مسئلہ ہو یعنی دھات وغیرہ جو کہ اس میں ہر وہ چیزیں میگنیشیم وغیرہ یہ ہو تو اس طرح کے اگر کوئی ہو پیشنٹ ہے تو اس کو پہلے ڈاکٹر کے پاس ریفر کریں اور جب وہ ٹریٹ کر لیں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ ایز اے سپر فوڈ آپ کی ہے ایڈوائز کر سکتے ہیں. بخار میں بھی دینی چاہیے سر انسولین. بالکل دے سکتے ہیں. بخار میں دے سکتے ہیں, وائرل انفیکشن میں دے سکتے ہیں, کسی بھی ایسی کنڈیشنز میں دے سکتے ہیں سوائے چند ایک جیسے پروٹین کا آپ کو میں نے بتایا کہ گٹھیا کے اندر یہ پرابلمس آتی ہے ہمیں, باقی تو کسی ایسی کنڈیشنز میں نہیں ہوتی. جی اور چلے بہت بہت شکریہ. آپ بھی کس طرح کا لے لو. مجھے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر کامیاب کے پیچھے نا اس میں مخالفت ایک لمبی لائن ہوتی ہے. اچھا اس لائن میں مجھے جاننے کا اتفاق ہوا کیونکہ وہ تو مخالفین ہیں, وہ آپ کو چیلنج کر دیں وہ آپ کو مخالف نہیں ہوئے. اچھا تو مخالفین میں جانے کے مجھے فائدہ یہ ہوا ان میں بھی آپ کی تعریف میں نے سنی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ٹھیک ہے باقی سب کو وہ دو دیتے ہیں. تو ہماری آپ کو دینے کے لیے یہ ہے کہ ہماری سب لوگوں کی آپ کے ساتھ دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی عطا فرمائے. اچھا میں یہاں پہ ایک چیز کلیئر کروں کہ میری کوشش ہوتی ہے کوئی بھی کسی بھی ٹیم کے ساتھ وہ مجھے ایسا لگتا ہے وہ میری ٹیم ٹھیک ہے اور میں اسی طرح ٹریٹ کرتا ہوں. کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میری ٹیم کا ہے جو اس کو ٹائم زیادہ دے دوں, یہ دوسری کی ٹیم کا ہے اس کو اگنور کر دوں. کبھی نہیں. نیور. انسان ہوں الفاظوں کے اس سے ہو سکتا ہے مجھ سے مسٹیک ہوتی ہوں غلطیاں ہوتی ہوں اور یہاں بھی جو میں نے فار ایگزامپل جو باتیں کوٹ کی ہیں چند چیلنجز یا فنا مجھے خوشی ہوتی ہے. میں ایک لائیو پروگرام نہیں تھا اس میں بھی مجھے اسی طرح سے تو میں نے انہیں یہ کہا کہ میں تمہیں ایک ٹائم دوں گا, اس ٹائم تک میں اپنا رینک اوپر نہیں لے کے جاؤں گا ورنہ میں رینک لے کے جانا چاہوں تو ود ان 2 month کے اندر میں لے جا سکتا ہوں. اور جب میں نے کسی بھی چاہے مسیح صاحب سے بات ہوئی, نعیم شاہ صاحب سے ہوئی, کسی اور سے ہوئی, اگر میں نے ٹائم فریم 4 مہینے دیے تو 3 مہینے کے اندر اس کو دے دیا. اور میں یہ دلچسپ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو 13واں شخص ہے ریئلی بتا رہا ہوں میں نے جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کیے کرتا رہا اس سے کہ وہ کوئی ایک رینک کی کم سے کم بڑھا لے, ایک رینک کی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اصل میں دیکھو ہر انسان کی خواہش یہ ہونی چاہیے. آپ کام کر رہے ہیں اپنا ٹائم لگا رہے ہیں اپنی چیزیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں, یہ آپ کا فائدے مند ہو, مفید ہو, ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے, ضائع نہ ہو. ہمیں بھی کسی نے اسی طرح سے مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں چلے تھوڑا سا لیٹ تو ہو رہا ہوں. پہلی دفعہ جب میں NGO میں تھا اور بہت جذباتی ہو کے کام کرنے لگا تو انہوں نے اٹھا کے مجھے ناظم بنا دیا. ناظم مین صدر پریزیڈنٹ. بہت چھوٹی عمر کی بات بتا رہا ہوں, 8ویں نمبر کی 8ویں کلاس. اب جناب اناپوز ناظم بن گئے. ان کے یہاں اس طرح کی گیدرنگ ہوتی تھی اور ناظم صاحب نے خطاب کرنا تھا صدارت کی آپ جسے ہوتے تھے. میں مجھ سے کہنے لگے بھائی میں تو مجھے آتی نہیں ہے, میں اسپیچ کر ہی نہیں سکتا. اور جو سینئر جنرل کا ہم لکھ کے دے رہے ہیں آپ یاد کریں کل یعنی پروگرام میں شام میں آپ کے پرپوزیشن آج کی رات بھی ہے, کل کا پورا دن ہے. نہیں کہا چلے ٹھیک کر لی وہی ہمت, انہوں نے لکھ کے دے دیا. اب ہم وہاں گئے, پروگرام ہوا, شروع ہوا, سب کچھ سب کی ڈبیٹ سن لی. سننے کے بعد آخری کتاب مجھے کرنا
प्रेसिडेंट का। اور جیسے ہی میں نے شروع کیا تھوڑا سا یعنی 20 لائنیں جو سمجھ لو کہ 15 لائنیں کر لی میں اسپیچ، آگے بھول گیا۔ اب ان کے وہ نعرے تھے کہ یاد آ جائے یاد آ جائے، نہیں یاد آ۔ میں نے کہا بھائی پوری رات محنت کی، جتنا یاد تھا سنا دیا، باقی اگلی دفعہ۔ اور اس کے بعد بہرحال وہ میرا آغاز تھا، جن سینئرس نے مجھے کھڑا کیا آج میں انہیں اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کرتا، کیونکہ اس کے بعد پتہ ہی چلا کہ آپ کو تیاری کرنی چاہیے اور پڑھنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کوئی ایسی کوئی چیزیں نہیں بالکل الگ ہٹ کے تھی، وہ روٹین کی باتیں تھی۔ آج بھی میں نے جو آپ سے باتیں کی روٹین کی تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بہت ہٹ کر کی ہو، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس سے ہمارے راستے بنے۔ اس کے بعد سے مطالعہ کرنا، یہ چیزیں ہیں۔ آج الحمدللہ میں ابھی کوئی تیاری کر کے نہیں آیا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا میں بولنے کیا جا رہا ہوں، آپ لوگوں سے کیا شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تو جو لوگ مخالفین ہوتے ہیں، اگر کچھ لوگوں کی تنقید ہوتی ہے، وہ ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، فیملی مسائل ہوتے ہیں۔ مثلاً اب وہ مکینک بن گئے، ایک صاحب تھے ہمارے دوست تھے، ہم گاڑی لے گئے تو ذہن میں آیا کہ وہ دوست کہنے لگا یار ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، بس 1-1.5 مہینہ چلائی، آپ کی بھابھی نہیں چلائی، یہ وہ بات ہو گئی، لیکن وہ بار بار اس کی ضد تھی کہ چلیں کسی ایک مکینک کو دکھا۔ میرے ذہن میں وہ قریبی تھا، وہ اسی پہ چلا گیا۔ اس نے ایک راؤنڈ لے کے آیا، لا کے کھڑی کر کے ڈاکٹر صاحب اس میں یہ فالٹ ہے، یہ فالٹ ہے، یہ تو 3 اسے فالٹ بتا دی گاڑی میں۔ وہ دوست نے کہا میں نے گاڑی نہیں دی۔ کیوں؟ ارے بھائی مجھے پسند ہے، میں لے رہا ہوں، آپ دیں، میں پرائز دے رہا ہوں، یہ وہ سر آپ کو نہیں دوں گا۔ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آپ کی اور میری دوستی ہے، آپ کا مکینک جو ہے نا اس کو نئی گاڑی تجربہ کر لینا، بالکل 0 میٹر لا کے دے دینا، اس کو کہنا ٹرائل لا کے دو اور بتاؤ اس میں کوئی کام تو نہیں ہے، اگر یہ نہ نکال دے تو مجھے کیا ہے، کیونکہ اس کے مائنڈ کے اندر نا اب اگر میں آپ کو گاڑی دوں گا اور خدا نہ خواستہ ہے مشین کوئی فائدہ کیا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو رکھوں، آپ کی اور میری دوستی میں کوئی نقطے برابر بھی فرق آ جائے۔ کچھ لوگ ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں ان کا برا بھی نہیں مانتے اور نہ ماننا چاہیے، آپ کو بھی نہیں ہمیں بھی نہیں، اگر کامیاب ہونا ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں وہ آپ کے ریفلیکس سب کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ ان سے لے کے چلیں۔ اس کی کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو اگنور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بہرحال کوئی بات ہو سکتا ہے، آج میں تھوڑا سا بالکل ہٹ کر میں نے باتیں کی ہے، اور کس کو کوئی بری لگی ہو تو سوری، اور کوشش کریں کہ آپ سب دیکھیں کہ اس وقت دی ایکشن پاکستان میں چونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ہماری کرنسی بہت ڈاؤن ہے، بہت ڈاؤن۔ یہ میرے ساتھ تازہ ترین ایکسپیرینس ہوا کہ جو یو ایس گیا ہوا تھا تو اس وقت 300 سم تھنگ کا ہوتا اپنا ڈالر، تو جہاں بچے لے کے جا رہے تھے جب وہ بل بن رہا تھا تو میں بولتا 90,000 کا آپ مجھے کھانا کھلاؤ گے، میں نہیں کھا، اب ان کے تو 300 تھے نا، اور پاکستانی کرنسی فلاں چیز آپ یہ کرو گے میں نہیں سر، پپا کیا ہو گیا آپ کو۔ تو مقصد یہ ہے کہ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ہمیں اب کوئی چیز عام سی چیز بھی لیتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا پڑتا۔ پرائزز باقی اپ اینڈ ڈاؤن ہوگی، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ کہ یہ ڈالرس میں آتی ہیں چیزیں ایسی، تو ان چیزوں کو اس طرح سے لے کے چلنا ہوگا۔ یہ پروڈکٹ یہ ایک اچھی غذا ہے جس کے اندر میڈیسنل افیکٹ جن سے ہم اپنے پیاروں کو صحت مند کر سکتے ہیں۔ اب اگر یہ بیریئر آ رہا ہے کہ یہ بہت مہنگی ہے فار ایگزامپل، تو اس بیریئر کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ کہ ہم ان کو کام سکھائیں، اسی سے ارننگ کریں۔ 90% جو ہماری پاپولیشن ہے، آپ اس کو چلو فار ایگزامپل مڈل کلاس تو ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں، 90 نہیں تو 60%، 60 نہیں 40%، کچھ اور کم کر دو بیشک، کہیں تو لاؤ نا فگر کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو آپ کے پاس ہے کمیونٹی، اس پر کام کرنا،
اور نیچے والوں کو کام سکھا دیں، ان کی بھی ارننگ سکھا کر کرا دیں ان کو کہ بھائی نکلو، آپ رکشا چلاتے ہو چلاؤ، لیکن رکشے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پیسنجر ہوتے ہیں ادھر ادھر کی بات کرتے ہو تو یہ والی کرتے، اپنے اس کے اوپر اسٹیکر لگا لو، کہیں اس کو یعنی کہ رکشے کو کسی بینک کے سامنے، کسی پارلر کے سامنے، کسی اور جگہ پہ ایسی جگہ پہ کھڑا کر دو، وہاں پر کچھ بات کر دو، تھوڑا گیٹ اپ اچھا کر کے چلے جاؤ، یہ وہ تو یہ سکھا سکتے ہو، کار پہ بھی لگا سکتے ہیں اپنی کار کو، سمجھے؟ تو بہرحال بہت سارے آسانیاں اگر بنائیں گے تو بن جائیں گی، نہیں بنائیں گے نہیں بنیں گی، کام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں، ڈائریکشن ہماری صحیح نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ٹریننگ سے آپ کو کچھ راستے ضرور ملتے ہیں، کرنا آپ نے، ایکشنز آپ نے لینے، کس طرح کے انوائرمنٹ ہے، کتنے لوگوں سے آپ کی ریلیشنز ہیں، کس طرح، کیونکہ یہ فرد ٹو فرد لوگوں سے میل جول کے ذریعے ہی بزنس ہوتا ہے، ڈائریکٹ سے کوئی بزنس جب تک آپ کانٹیکٹ نہیں کریں گے نہیں ہوگا۔ فیس بک پہ اس پہ یہ ہمارے بہت بڑے ٹول ہیں، فاسٹ ٹول ہے، بہت اچھی بات ہے، ملیں گے پرماننٹ، چل گیا کوئی چل گیا، نہیں تو ادروائز نہیں، لیکن فزیکلی جب آپ لوگوں سے ملیں گے، چاہے ایسی چھوٹی چھوٹی گیدرنگ کریں، بڑی گیدرنگس کریں، انڈیویجول ملیں تو یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تھینک یو سر،